زکات دیتے ہیں، اس وقت زکات کا رواج اور تھا۔ انسان پورا سال زکات اکٹھی کرتے، پھر وہ ایک پہاڑ پر رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی جس کی اس زکات کو، اس مال کو جس آگ نے جلا دیا اس کی زکات لگ گئی، اس کی زکات کو اللہ نے قبول کر لیا، یعنی کہ نہ وہ انسانوں کے کام آئی نہ جانوروں کے کام آئی، ان کا سارا مال زکات کا آگ آ کر جلاتی، جس کی آگ جلا دیتی، راکھ کر دیتی، اس کے مال کو، وہ مال سچا ہوتا تھا، سچا ہوتا تھا، سمجھ لو اس کا مال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ اور اس میں 1,00,000 روپیہ، دیکھیے اب 1,00,000 روپیہ ایک طرف ہے، اس میں 1 روپیہ حرام کا آ گیا اس کی زکات میں، اللہ نے اس 1 روپے کے بدلے میں باقی کی زکات بھی قبول نہیں کی، آپ نے آ کر اس کو نہیں جلایا۔ پھر وہ اس وقت کا نبی، اس وقت کا رسول کہتا تھا کہ تم میں سے کون سا ایسا آدمی ہے جس کی وجہ سے ہماری زکات قبول نہیں ہوئی، اس کو اٹھاؤ۔ اس کا راز فاش کیا جاتا تھا، اسے ذلیل کیا جاتا تھا، رسوا کیا جاتا تھا، کیونکہ تیری وجہ سے ہماری زکات قبول نہیں ہوئی۔ لیکن یہاں کچھ اور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے یہ رائے عطا کر دی کہ اگر تم مال، زکات کا مال نکالنا چاہتے ہو تو اللہ نے پردہ رکھ لیا، تمہاری پردہ پوشی کر دی۔ خدا نے کیا کیا کہ اپنا مال زکات کا جو تم نکال رہے ہو، اگر اپنے کسی غریب بھائی کو دے دو گے تب بھی میں قبول کر دوں گا، میں کسی کے سامنے تمہارا پول نہیں کھولنے دوں گا، تمہارا راز نہیں کھولنے دوں گا، جس کو بھی دے دو گے، اگر کسی غریب اپنے سگے بھائی کو بھی دے رہے ہو تو میں اس کو قبول کروں گا۔ یہ شان کس کے صدقے ملی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملی۔ آج دیکھیے اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ہماری امت میں، میری امت میں شہیدوں کا مقام کم ہے، شہید میری امت میں کم ہے، تو بارگاہ ربوبیت نے عرض کیا باری تعالیٰ میری امت میں شہید بڑے کم ہیں، ان کو زیادہ کر دے۔ مانگنے والا کون؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دینے والا کون؟ خدا۔ مانگ کیا رہا ہے؟ اپنی امت کی شہادت کا رتبہ مانگ رہا ہے کہ میری امت کو، میری امت میں شہید بڑے کم ہیں، اللہ تجھ سے مانگ رہا ہوں زیادہ کر دے۔ تو رب نے فرمایا کہ اے محمود تو مانگ رہا ہے، میں زیادہ کر دیتا۔ اب شہادت کا رتبہ خدا نے کیسا عطا کیا اور کس طریقے سے عطا کیا؟ فرمایا محبوب ہم نے شہادت کو بڑا آسان کر دیا، ہم نے رتبہ بھی دے دیا، شان بھی دے دی، مقام بھی دے دیا، اس کو مرتبہ بھی دے دیا۔ کیسے؟ فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو طاعون کی مرض سے مرا، ہم نے اس کو بھی شہادت کا رتبہ عطا کر دیا۔ دیکھیے ہے مرض، لیکن اس مرض میں جو مرا ہم نے اس کو بھی شہادت کا رتبہ عطا کر دیا۔ فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی پیچس کی وجہ سے، موشن کی وجہ سے اس کا وصال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، ہم نے اس کو بھی شہادت کا رتبہ عطا کر دیا۔ اب دیکھیے مرض کتنی ہے، یہ تو انسان کی اپنے بس کی بات ہے، لیکن خدا اس کو شہادت کا رتبہ عطا کر رہا ہے۔ فرمایا کس کو پیٹ کے درد ہوا اور پیٹ کے درد کی وجہ سے وہ مر گیا، فرمایا اس کو بھی شہادت کا رتبہ عطا کر دیا۔ حضور علیہ السلام مانگتے رہے، خدا دیتا رہا۔ پھر یہاں بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا جو آدمی پانی میں غرق ہو گیا، نہر میں، دریا میں، سمندر میں ڈوب گیا، ہم نے اس کو بھی شہادت کا رتبہ عطا کر دیا۔ فرمایا جو آدمی آگ میں جل گیا اور جل کر راکھ ہو گیا،
ہم نے اس کو بھی شہادت کا رتبہ عطا کر دیا۔ دیکھیے کہ امت کو بخشوانے کے بہانے دیکھیے کس طریقے سے مصطفیٰ مانگ رہے ہیں اور خدا عطا کر رہا ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی مکان کے نیچے، دیوار کے نیچے گرا اور دیوار اس کے اوپر گر گئی اور وہ مر گیا، وہ فوت ہو گیا، وصال ہو گیا، فرمایا اس کو بھی میں نے شہادت کا رتبہ عطا کر دیا۔ جو اچانک جس کو موت آ گئی، ہم نے اس کو بھی شہادت کا رتبہ عطا کر دیا۔ عورت زچے بچے کی حالت میں مر رہی ہے، اس کی بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس حال میں اس درد کی وجہ سے اس کا وصال ہو گیا، ہم نے اس کو بھی شہادت کا رتبہ عطا کر دیا۔ دیکھیے امت مانگ رہی، خدا کا رسول مانگ رہا ہے، کس کے لیے مانگ رہا؟ اس امت کے لیے مانگ رہا ہے۔ جس چیز کی کمی امت کے اندر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ چیز اللہ کے رسول نے مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی اور امت کی بخشش کا ذریعہ بنا دیا۔ دیکھیے انسان پہلے امتوں کے انبیاء وہ بددعائیں دیا کرتے